اس پہ صرف اس پہ ہوگی. ٹھیک جی پڑھیے بیٹا. الف والے حروف صرف الف. شاباش. توجہ سے سننے بچوں, غلطی میں آپ سے پوچھوں گا. جی جی پھر پڑھیے آگے. ٹھیک ہے جی. تا پہ کیا غلطی ہے؟ آواز اونچی رکھیں گے. جی اس میں ایک غلطی آ رہی ہے, زبان تا پہ نظر آتی ہے, تو تا پہ زبان نظر آنی چاہیے. شاباش. تا پہ تا کو صحیح کرو زور سے. جی اچھا بھی ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے, ایک بچہ پڑھ رہا ہے تا, کیا پڑھ رہا ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ غلطی ہو گئی, اب اس کو صحیح پڑھو. اب جب اس کو دوبارہ پڑھتا ہے نا, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سنایا میں نے وہ پہلی دفعہ ہے, یہ دوبارہ تو ویسے کریکشن کر رہے ہیں. پھر دوبارہ کیسے پڑھتا ہے؟ تا, جیسے اس نے پڑھا, پہلے پڑھا تا وہ سنا رہا تھا, غلطی ہوگی بیٹا صحیح پڑھو. اب جب صحیح کر لیتا ہے آپ کا پھر کام خراب ہو گیا. تو یہ بھی ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے سبق کی, وہاں بھی بچے کو بتایا بیٹا کیسے بتاؤ گے, اس نے خوب اونچی آواز سے بتایا. ٹھیک ہے چلو آپ بتاؤ. ریکارڈنگ شروع کی, کہتے ہیں یہی کیا ہو گیا بیٹا, تو یہ سمجھیے گا. شاباش. تا اونچی آواز سے. شاباش. جی تا منہ کو توجہ سے رومان نیچے اتارنا. جی آگے پڑھیں اونچی آواز سے. منہ کھولیں, یہ آنکھوں کو کھول رہے ہیں. منہ کھولنا, منہ. شاباش. دیکھو نا کم از کم حلوے کا لقمہ تو جانا چاہیے. جی آگے خاموش توجہ. جی جی لمبا تھوڑا سا زیادہ ہو, رو نہیں, رو بس. جی رو کے بعد کیا ہے؟ زا. اچھا پھر پڑھو. جی آگے. جی جی آپ ادھر بتائیں گے. جی شاباش. پھر پڑھی. جی اس میں کیا ہوگا, زبان اوپر کی طرف اٹھے گی, موٹا پڑھیں گے اور لمبا زیادہ. اب یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہونٹ گول نہیں ہونے دیں. پھر پڑھیں, آگے چلیں. زبان. شاباش. آگے. جی دعا ہو گیا. آگے دعا کے بعد تو دعا کے بعد. جی آگے کیا ہے؟ جی الف والے حروف ہیں یار. جی فا, دیکھو فا موٹا ہو گیا, موٹا نہیں کرنا. فا توجہ. جی ہاں پڑھو زور سے. جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات کچھ؟ تو آپ سواد کیوں پڑھ رہے بھی؟ جی کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے آج اس کا سبق دوبارہ پھر پڑھتے ہیں. جی اس کے اندر کچھ مسئلہ آیا کل ریکارڈنگ کے اندر بھی, تو آج ذرا اس پہ بھی دوبارہ کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف والے حروف دوبارہ پھر پڑھ رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. کل جیسے میں نے باتیں عرض کی, کوئی دوست نئے بھی آ گئے, سبق پھر پڑھ لیتے ہیں اس کا بڑی توجہ کے ساتھ. شاباش. الف با, ہونٹ سخت نہیں کرنے. با. جی ایک آواز جو شور والی, کانوں کو لگنے والی, وہ آواز نہیں ہونی چاہیے, نارمل. جی با, تا, تا. اس کے اندر اب ساتھی اکثر جو ہے منہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ نہیں ہے, یہ امالہ ہو رہا ہے, یہ اس غلطی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں سا. دیکھو پریکٹیکل غلطی کر کے دکھا رہا ہوں, منہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. اچھا ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, کئی دوستوں کو نہیں سمجھ آ رہا, تو پھر اس کا طریقہ بتاؤں. آپ یہاں پہ انگلی رکھیں اپنی,
اب آپ منہ کو اوپر کی طرف کھول کر صحیح پڑھیں گے. سا منہ کدھر کھلا ہے جی. ف منہ کدھر کھلا ہے. ویسے نہیں پتہ چل رہا, انگلی رکھیں گے تو ہر ایک کو آپ کو پتہ چلا بیٹا. دیکھ کیسے نیچے کی طرف, اب غلط پڑھیں گے. یہ جو نیچے کی طرف محسوس کیوں نہیں ہوتا, یہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے. اوپر کی طرف بالکل کھل رہا ہے بالکل سا, اور نیچے کی طرف بالکل معمولی سے جاتا ہے اور غلطی زیادہ ہو جاتی ہے. جی سمجھ آ گئی بات, شاباش. ہا اس میں سانس کیا نکالیں گے, ٹھنڈا سانس, آخر میں تھوڑی سی آواز. ہا ہا. اب اس کو ہے آواز نیچے نہیں لے کے جانی, ٹھیک ہے. آگے موٹا حرف ہے, اس پر ہونٹوں کو گول, توجہ دیکھیے گا. ہو, ہونٹوں پر توجہ. اگر ہونٹ گول ہو رہے ہو اس کو پھر صحیح کیسے کریں گے, یوں انگلی رکھ لیں, آپ کو پتہ چلے کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں. دوسرا طریقہ ایک تو شیشہ دیکھنے کا, وہ نہیں ہے تو فل فور کیا کریں گے, پتہ چلے گا کہ واقعی میرے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں. موٹے حرف کو پڑھتے ہوئے ہونٹ بالکل ہو ہو ہو, انگلی رکھ نا. ہاں جی, ہو. ہونٹ حرف صاف ہونا چاہیے, یہ خرخرا نہیں آنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی, شاباش. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا جی. آگے کیا ہے, رو, یہ بھی اس پر ہونٹ گول ہو جاتا ہے اکثر, اور پڑھتے ہیں روا, تو یہ روا نہیں ہے رو. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ موٹے حروف میں خا اور را جیسے آدھا موٹا آدھا باریک, کیا غلطی تھی, رو, یہ رو. آخر میں کیا ہو جاتا ہے, منہ آواز بھی نیچے چلی جاتی ہے, غلط ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ رکھیں گے رو. بھائی ایک ساتھی ماشاءاللہ یوں کر رہے ہیں, وہ تو پڑھیں گے کیسے. ارے بھائی منہ تو کھولنا ہے, منہ کدھر کھولنا ہے. ہاں یہ کچھ ساتھی یہ سمجھے کہ اس کا مطلب چپ ہو جاؤ, اس کا مطلب چپ نہیں ہے میرے بھائی, شاباش ہے. یہ صرف ہونٹوں کو نہیں ہلنے دینا. رو, فنگر تو رکھنی ہے نا. رو, زا, اس میں اکثر زے ہوتا ہے, اور را کو موٹا پڑھا نا, رو, اور ادھر ہے کہ را موٹا ہے زا باریک ہے تو زے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. رو, زا, تقابل. تا, زبان کہاں جاتی ہے اس میں, اپنے اپنے منہ میں غور کرنا ہے, میری بات پہ نہیں. تا, ہاں اخبار جبہ کے غور کرو نا. تا, وہ کھولنا, سمجھ آ رہی بات, شاباش. وہ, اس حرف میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ زا پڑھا جاتا ہے. ہاں جی, کیا کہتے ہیں, بڑا ظالم ہے بھائی, کیا کہتے ہیں, تو یہ کیا بول رہے ہیں, زا کا تلفظ ہو رہا ہے, حالانکہ لکھتے ضا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک بات سبق ہوگا کہ یہ جو حروف کے حوالے سے کتنے حروف ہیں اور ان کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے, انشاءاللہ اس پر علیحدہ سبق بھی ہوگا. وہ, اور نہرے, وہ, فا, فا, اس میں غلطی ہوتی ہے. ف, یہ نہیں, فا, ہا, اس میں آواز ہے. کیا ہے بھائی, اس میں کئی بڑھ جاتے ہیں. یہ نفسیاتی غلطی ہے. یہ بھی کون سی, کیسے تجربہ ہوا, ایک بندہ غلطی کر رہا ہے, وہ ہا کو صحیح نہیں پڑھ رہا, تو کہتے ہیں جی مجھ سے یہ لفظ نہیں پڑھا جاتا, یہ حرف نہیں پڑھا جاتا, حالانکہ غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیسے غلطی اس کی کیسے آتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ, یعنی جہاں ہا ہے وہاں کیا پڑ جاتا ہے, اور جہاں ہا ہے وہاں, اور اب کے اس نے ذہن میں کیا بنایا ہوا,
کہ میں ہاں نہیں پڑھ سکتا، یہ مشکل ہے. جہاں ہاں ہے وہاں ہاں پڑھ رہا ہے، الٹا کام کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسے تیار ہو جاتا ہے. جی سمجھ آئی بات؟ تو یہ نفسیاتی طور پر غلطی ہے، ایسا نہیں بات، بہت آسان ہے بھائی. تو ہاں کیا ہے بھائی؟ جیسے ہم بولو، اردو میں ہے نا، ہم، ہمارے، ہاں صحیح نکلتی ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح نکلے گی. اور پنجابی بھی ہاں ہاں تینوں جاننا میں ہاں سمجھ گیا جی. ہاں، یا، جی. اب اس کے اندر میں ممکن غلطیاں مزید عرض کر رہا ہوں. امالے کی غلطی تو میں نے ساتھ ہی عرض کر دی کہ آواز کو، حرف کو ٹیڑھا ایک، یہ تو غلطی اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہ عموماً کس میں ہوتی ہے؟ باریک حرفوں میں ہوتی ہے. یہ غلطی کس میں ہوتی ہے؟ امالے کی غلطی کس میں ہوتی ہے؟ اچھا اب دیکھو نا، اپنے موٹا پڑا حرف رو، تو اس میں جب نیچے کی طرف منہ جائے گا نا تو ہوگا کیا؟ را آدھا موٹا ہو جائے گا، آدھا باریک ہو جائے گا. رو، یہ آدھا موٹا ہو گیا، آدھا، لیکن وہ امالہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، آواز پھر بھی اوپر اوپر رہتی ہے. باریک حروف میں کیا ہو جاتا ہے؟ امالہ. دوسری غلطی کیا بتائی؟ کہ زیادہ لمبا کر دینا. جیسے ابھی کچھ بچے پڑھ رہے تھے، آج سننے سے مزید تجربے میں بات آئی، با، ایسے لمبا، ایسے لمبا، لمبا کرنا غلط ہے بھائی، مد بن جائے گی. اس کے بعد جی جب لمبا نہیں کرنا تو چھوٹا کرنا، مختصر پڑھنا، تو اس میں جھٹکا لگ جاتا ہے. با، تا، یہ کیا ہو گیا جی؟ جھٹکا لگ گیا نا. یہ جھٹکے کی غلطی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سارے حروف کے اندر آخر میں لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے آخر میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرف کو شروع جب کیا، منہ کو کھولا، تو حرف کی آواز ختم ہونے تک منہ کو کھولے. یہ بات یاد رہ جائے گی. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ بس اوقات ہونٹ بند ہوتے ہیں. تو ایک ساتھی پڑھ رہا تھا خواب، خواب، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں سوچنے لگ گیا کہ خواب تو نیند میں ہوتے ہیں، یہ تو جاگ رہا ہے اور کہتا ہے خواب. یہ کیسے خواب آ گئے؟ اب یہ غلطی تصور میں بھی نہیں تھی کہ یہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خواب آخر میں منہ بند کر رہا ہے. اس لیے منہ کو وہیں پہ رکھنا، خواب، تاکہ بیداری میں آپ کو خواب نہ آئے. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ہونٹ بند نہیں ہونے چاہیے بالکل، اس کا خاص طور پر استعمال. اسی طریقے سے میں نے اور بات عرض کی، اس میں خواہ کے حوالے سے آواز کو اس میں کیا رکھنا ہے؟ صاف، خرخرا نہیں ہونا چاہیے. ہو، ٹھیک ہے، آواز کو صاف رکھنا ہے. اسی طرح را کی مثال دی میں نے، ہیں جی؟ را کی مثال یاد ہے نا؟ بابا جی کو پڑھا، بابا جی پڑھو را، وہ کیا کہتے ہیں؟ رے. اب کیسے صحیح کرائیں بھی؟ ہیں جی؟ تو پھر کیا پوچھا کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ کیڑا، کیڑا را جاندہ. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو پنجابی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ را. اس کو میں را پڑھا رہا ہوں، وہ کہتا نہیں میں تو رے پڑھاں گا، حالانکہ پنجابی. میں کہ تو پنجابی پڑھ رہا. بات سمجھ آئی؟ تو اب وہ کیوں غلط پڑھ رہا ہے؟ اس کی بات میں نے عرض کی تھی. کیوں غلط پڑھ رہا ہے؟ عربی کو، قرآن کو مشکل سمجھ کے آسان حرف کو بھی وہ غلط پڑھ رہا ہے. تو یہ جو لوگ مشکل سمجھ کے غلط پڑھتے ہیں نا، یہ تصور ختم کرنا ہے آپ لوگوں نے. کیا خیال ہے بھائی؟ کریں گے نا کوشش؟ آپ میں سے بھی کئی دوست غلط پڑھ جائیں تو وہ کیا سمجھ، بڑا مشکل ہے جی. یہ اب عین آگے آئے گا تو بڑا مشکل ہے جی. ہاں بڑا اتنا مشکل نہیں ہے بھائی، بہت آسان. یہ ہاں کتنوں کا نکل، یہ حلوہ کھلا کے نکال دیا اس کا، زبردست ہو گیا بھائی. بات سمجھ آ گئی بھی؟ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا اہتمام فرمانا ہے، اس کی خوب مشق کرنی ہے، ان غلطیوں سے بچنا ہے خود بھی. اور پھر آمنے سامنے سننے کا مشق کا جو طریقہ ہے، اکیلے بیٹھ کے پریکٹس نہیں کرنی، دو ساتھی آپس میں اکٹھے مشق کریں جہاں بھی کریں. ٹھیک ہے جی؟ کریں گے اہتمام انشاءاللہ. دوسری بات، آپس میں اپنے فیس کو، منہ کو دیکھ کر، ہونٹوں کو اور زبان کو دیکھ کر. کیوں؟ صحیح تلفظ حرف کا آپ نے ادا بھی کرنا ہے، ادا کر کے سنانا بھی ہے سامنے والے ساتھی کو، اور اس کو صحیح ادائیگی دکھانی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ پھر زیادہ فائدہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ وسلم.